آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں قرآن پاک نے فرمایا کہ موت تب ہوتی ہے جب دماغ کام کرنا بند کر دے، نہ کہ جب آپ کا دل، پھیپھڑے یا دوسرے اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ شروع کرنے کے لیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس پر جو صدیوں سے ہمارے ڈراونے خوابوں اور خطرناک فلموں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک بدقسمت روح کی ہوتی ہے جسے کسی بھی وجہ سے مردہ قرار دے دیا جاتا ہے اور 2 گز من و مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے جبکہ وہ زندہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ڈراؤنی فلموں میں ہو سکتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ خبروں سے حاصل ہونے والی حالیہ کہانیوں پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوا کہ ایک عورت نے مردہ قرار دیے جانے کے 3 ماہ بعد بچے کو جنم دیا۔ مزید ایک عورت جسے زندہ ہی کفن میں لپیٹ مردہ خانے میں رکھ دیا گیا تھا، بسبب اس کی منجمد موت ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوفناک واقعات آخر موجود ہی کیوں ہیں؟ اس خطرناک حقیقت کی وجہ سے ڈاکٹروں کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی آفاقی رہنمائی اصول موجود نہیں جب کسی فرد کو مردہ قرار دینے کی بات آ جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا ہے۔ ڈاکٹروں میں بھی اصلی موت کی تعریف پر پوری طرح اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ مر چکے ہیں جب ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ مر چکے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دل رک جاتا ہے تو اسے مردہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے معاملات میں اس پر نظر ثانی کی جائے تو اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو مشینوں کے ذریعے بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، حالانکہ ان کا دماغ 0% کارآمد ہو۔ 2013 میں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جن معاملات میں CPR استعمال ہوتا ہے اس میں کم از کم 38 منٹ تک اس کو زیر انتظام رکھا جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی شخص کو اس وقت کے لیے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں فرق آتا ہے۔ ایک بار جب دماغ مستقل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس شخص کا دل بالآخر وینٹیلیٹر استعمال کرنے کے باوجود بھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ دماغ کے بارے میں سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں شعور عطا کرتا ہے، واحد چیز جو ہمیں واقعتاً انسان بناتی ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوش و حواس کے ناقابل تلافی طور پر کھو جانے کو موت اور اس کے برعکس قرار دیا جاتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گی۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ غیر فعال یعنی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ کی غیر فعالیت کی وجہ سے نیورون بھی متاثر ہوتے ہیں جب کوئی شخص سو رہا ہو۔ دماغ تب بھی غیر فعال ہو جاتا ہے جب کسی پر موت واقع ہو جائے اور اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر دے۔ یہ دونوں آپ کو ایک جیسی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نیند کی وجہ سے جب ہم شعور کھوتے ہیں تو وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن موت کی وجہ سے ہوش کھونا ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اس خاص وجہ کی بنا پر جب ڈاکٹر کسی شخص کو مردہ قرار دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے المیے کو اس کی دماغ کی حالت تک محدود رکھیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مقدس قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ نیند موت کی طرح اور موت نیند کی طرح ہے، جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا، اور وہی ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ معین مدت پوری کر دی جائے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا، خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جب ان کی موت کا حکم کر چکتا ہے تو ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک معین مدت تک مقرر چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگوں کو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچو۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک نے موت کی ایک مخصوص بلا شبہ تعریف بتائی، یعنی جب دماغ کام کرنا بند کر دے۔ اس بات کا انسان کے سانس لینے، کسی دوسرے جسمانی اعضاء کے کام کرنے یا دل کے دھڑکنے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پوری دنیا میں لاکھوں افراد کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے جبکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے مفاد میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو صرف اس صورت میں کسی مریض کو مردہ سمجھنا چاہیے اگر اس کا دماغ مکمل طور پر کام کرنا بند کر دے۔ اس لمحے تک اس کو زندہ رکھنے کے تمام اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اور انہیں مردہ قرار نہیں دینا چاہیے صرف اس لیے کہ ان کا دل، سانس یا دوسرا کوئی اعضاء کام کرنا بند کر چکا ہے۔ اہم قرآنی آیات یہ کہتی ہیں کہ تمام انسان کو جینے کا حق ہے اور انسانی زندگی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہاں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دماغ پر اثر کرنے والے نیورون تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہم جاگ جاتے ہیں۔ میکلر اور سنٹن نے 2008 میں اسکالرپیڈیا میں اس معاملے کے متعلق ایک اہم ترین دریافت کی۔ وہ یہ کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں افیکٹر نیورون ہائپر پولرائزڈ ہو جاتے ہیں، ان میں کسی قسم کے کوئی کام یا عمل کرنے کا امکان موجود نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے دماغ کے نیورون ڈی پولرائزڈ ہو جائیں تاکہ آپ ایک بار پھر جاگ سکیں اور اگلے دن کا لطف اٹھائیں۔ کیوں نہ یہ یقینی بنایا جائے کہ پوری دنیا کے میں ہر شخص کو مقدس قرآن کی پیروی کرتے جاگنے کا موقع ملے، صرف اس صورت میں کسی کو مردہ قرار دیا جائے اگر کسی کا دماغ مستقل طور پر رک گیا ہو اور کچھ نہیں۔ ویسے بھی 1950 تک موت کو وہ نقطہ سمجھا جاتا تھا جہاں جسم کا کوئی ایک اہم کام یعنی دل کی دھڑکن یا سانس وغیرہ رک جائے۔
یہ وہی بات ہے جو نیو ہیمپشائر کے ڈارٹمور کالج گیزیل اسکول آف میڈیسن کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر جیمز برنارڈ کے مطابق جون 19 2014 کو براہ راست سائنس میں تقریر میں کہی گئی تھی۔ یہ 1969 تک ہی تھا کہ دو فرانسیسی ماہر علم الاعصاب مورس گولن اور پیئر مولریٹ نے موت کی تعریف کو کارڈیو پلمنری معیار یعنی دل اور پھیپھڑوں سے متعلق معیار کے بجائے اعصابی معیار کی بنیاد پر بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کو تبدیل کر دیا۔ وہ واقعی موت کی ایک مخصوص غیر یقینی تعریف پیش کرتے ہوئے ہمیں زندہ دفن کرنے سے بچا گئے۔ شعور کے ناقابل واپسی نقصان کو موت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ 1959 میں ہوا، تاہم قرآن مجید نے موت کے لیے اپنی مخصوص بلا شبہ تعریف بیان کی ہے۔ شعور کا ناقابل تلافی نقصان 1400 سال قبل موت کی طرح بیان کیا جا چکا ہے۔ انسانی زندگی کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کے لیے ہمیں موت کی آفاقی تعریف پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح قرآن نے ہمیں دکھایا، انسانی موت کی تعریف کو دماغی تنے پر مبنی ہونا چاہیے، جبکہ وہ مستقل طور پر کام کرنا بند کر دے، کچھ زیادہ نہیں، کچھ کم نہیں۔